اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس برکت علی صاحب محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ بچپن میں سب سے پہلی بار جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگوڑے میں سو رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جگانا مناسب نہیں سمجھا، البتہ ان کے قریب گئی اور پیار سے ان کے سینہ اطہر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنے میں آپ بیدار ہو گئے اور مسکرا کر ہنس پڑے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں سما گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بشری لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو روح منور کی طرف دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ ناظرین کرام، بر صغیر کی تاریخ سے ہر واقفیت رکھنے والا اس بات کو جانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ بر صغیر میں اسلام، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت صوفیاء کرام نے اپنے عمل سے، اپنے قلم سے، اپنے اخلاص سے جس طرح کی اور یہاں پہ جو انقلاب برپا کیا، وہ اس کی بے مثال اور بے نظیر وہ خدمات ہے۔ اور خاص طور پر تمام سلاسل نے بے شمار خدمات سر انجام دی، لیکن سلسلہ چشتیہ اور اس میں سے پھر اس کی شاخ سلسلہ چشتیہ صابریہ جو حضرت علی احمد صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، اس سلسلے کی بے پناہ خدمات ہیں۔ اور خاص طور پر اس سلسلے میں نے دیکھا کہ کشف و کرامات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا کیا ہوا تھا۔ ناظرین، آج ایک واقعہ آپ کو تاریخی سنانا ہے اپنے انٹرو میں، اور بہت دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ حضرت پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی کے عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، اور بر صغیر میں ان کے بعد اس درجے کا عربی علوم کا عالم پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ باہر بالکونی میں بیٹھتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو پروفیسروں کی رہائش گاہیں تھی، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے عصر کی نماز کے بعد، نیچے سے پروفیسر رشید احمد صدیقی جو بہت بڑے ادیب بر صغیر کے مانے جاتے ہیں، وہ گزرے، آپ کے شاگرد تھے۔ تو اوپر سید سلیمان اشرف نے ان کو آواز دیا کہ رشید، یار میں تو تمہارے دوست کو ایسے معمولی سا شاعر سمجھتا تھا، اصغر گونڈوی کو، لیکن وہ تو بڑا کمال کا شاعر نکلا، اس نے ایک شعر کہا ہے جس میں تصوف کے بڑے مسائل اس نے حل کر دیے۔ تو رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ شکر ہے شاہ صاحب کو میرے دوست کا کوئی شعر پسند آیا۔ انہوں نے کہا کون سا شعر؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا ہے کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ یثرب وہ علاقہ ہے جہاں پہ بیماریاں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور یثرب میں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک لگتے ہیں تو وہ مدینہ بن جاتا ہے، اور صرف مدینہ نہیں منورہ بھی بن جاتا ہے، اور ساری کائنات پھر اس سے روشن ہو جاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اولیاء کے پاس ہوتا ہے۔ اولیاء امت جو تھے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ روحانی وارث تھے، اور ان میں سے پھر جو سادات کرام تھے ان کا مقام جن کی رگوں میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور نور جاری ہو۔ ایک بزرگ آج جن کا ہم اپنے ممدوح کا ذکر کرنے لگے، خواجہ سید محمد شفیع شاہ بخاری چشتی صابری رحمہ اللہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یثرب مدینہ کیسے بنا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اجودن جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر کے قدم لگے تو پاک پتن بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سید عبداللطیف بری امام رحمۃ اللہ علیہ چور پور میں قدم رکھیں تو وہ نور پور بن جاتا ہے۔ اسی طرح چھجو کی میں سید محمد شفیع بخاری کے قدم پاک لگے تو وہ چشتی آباد شریف بن گیا، اور اسی نام سے آج لوگ اس کو جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بزرگ تحریک پاکستان میں آپ نے حصہ لیا، بے شمار آپ کی کرامات، کشف آپ کا ایسے تھا لگتا تھا جیسے کوئی ٹیلی ویژن سکرین پہ چیزیں دیکھ کے آپ بیان کر رہے ہوں، اور اتنے بڑے صوفی اور اللہ کے کامل ولی تھے چشتی صابری سلسلہ، اور خاص طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا عرس مبارک وہ خاص طور پہ مناتے تھے، آج بھی وہ روایت ان کی جاری ہے۔ اور اسی طرح حضرت صابر چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے چشتی صابری، ان کا عرس پاک بھی آج تک پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر ایوان اقبال میں ان کے جو سجادہ نشین وہ مناتے ہیں۔ کر رہا ہوں جناب سجادہ نشین پیر سید محمد جمیل الرحمان بخاری صاحب سے۔ جی پیر صاحب، تعارف آپ کے والد گرامی کا مختصر۔ بہت شکریہ غازی صاحب۔ حضرت محبوب رب رفیع خواجہ سید محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اسم گرامی ہے۔ ولادت باسعادت بھوپال میں ہوئی، اور پھر مرور زمانہ کے ساتھ آپ پنجاب میں تشریف لے آئے۔ حضرت خواجہ خدا بخش صاحب امن آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امن کا مزار جو ہے وہ امن آباد میں ہی ہے، ان کے پاس آپ نے پرورش بھی پائی، انہی سے آپ کو جو ہے وہ خلافت حاصل ہے،
اور انہی کے فیضان کو آپ جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کیا، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، اور دور دراز علاقوں میں بھی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت خواجہ سید محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت خواجہ سید محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت رانیاں تشریف لے کے گئے تو حضرت خواجہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ رانیاں چلے جائیں۔ آپ نے عرض کی مرشد کامل وہاں کے لوگ تو بہت چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ رانیاں کہاں ہیں؟ رانیاں ضلع امرتسر میں اچھا، گاؤں ہے انڈیا میں۔ ہمارا آبائی گاؤں جو ہے وہاں ہے، تو وہاں میں کیسے جاؤں؟ تو خواجہ خدا بخش صاحب نے پنجابی میں فرمایا کہ کوڑیاں بجاں تے ہر کوئی چو لیندہ ہے، مٹھیاں چوئیے تو پھر مزہ آندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ درجہ عطا کیا ہے، تو آپ وہاں تشریف لے کے جائیں اور تبلیغ کریں۔ یوں کہا ہوگا کہ مٹھیاں تے ہر کوئی چو لیندہ ہے، کوڑیاں چوئیے تو پتہ لگتا ہے، یہ کہا ہوگا۔ بالکل، مٹھیاں بجاں تے ہر کوئی چو لیندہ ہے، کوڑیاں چوئیے تو پھر مزہ آندا ہے۔ صحیح ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو پھر آپ نے وہاں جب آپ تشریف لے کے آئے تو وہ لوگ آپ کے پاس آتے نہیں تھے۔ آپ نے کہا کہ ان کو میں کیسے اپنا پیغام پہنچاؤں، روحانیت کا پیغام، مذہبی پیغام، تعلیم۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہیر کو پسند کرتے ہیں، ہیر وارث شاہ کو۔ اچھا، آپ رانیہ سے اپنی گھوڑی پر تشریف لے کے آئے، لوہاری میں ہیر کی کتاب پڑھی، یہاں خریدی، پھر جو ہے وہاں جا کر جو ہے وہ پڑھنی شروع کی، تو پھر آج 2 کل 4، پھر تو جو ہے وہاں مجمع لگ گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ زبان کی آپ میں بہت تاثیر تھی اور لہن بھی داؤدی تھی، تو اب لوگ جو ہے وہ بہت جمع ہونے لگے، تو یہ سلسلہ اس طرح اللہ رسول کا پیغام جو ہے وہ آپ نے پہنچا دیا۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات کہ آپ کا یہ مطمع نظر تھا کہ دیکھیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر کوئی بندہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اولیاء کرام کے حضور میں بیٹھے۔ اس پیغام کو لوگوں نے سن کر پھر آپ کی خدمت میں حاضری دینا جو ہے وہ شروع کی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچائی۔ اور یہ بھی آپ کا پیغام تھا کہ ہرگز خواہد بمنزل رسید، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے، ڈاکٹر رفیق صاحب، ویسے یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کیا ہے خاص؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خصوصیات خاص۔ جی، چشتی سلسلہ جو ہے نا، اس کا آغاز ہوا تھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ چشت سے برِ صغیر میں تشریف لائے تھے۔ ان کا یہاں داتا دربار میں بھی حجرہ ہے، یہاں پہ انہوں نے کچھ عرصہ چلا کیا، اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ گنج بخش فیض عالم انہی کا شعر ہے، مظہر نور خدا، یہ شعر انہوں نے مشہور زمانہ جو ہے نا وہ کہا تھا۔ یہاں سے پھر وہ آگے انڈیا، سینٹرل انڈیا کی طرف بڑھ گئے، دہلی بھی گئے، اور دہلی کے بعد وہ اجمیر شریف کی طرف، جو اس دور میں مرکز تھا، صوبہ راجستھان کا علاقہ ہے، رائے پتھورا نام کا وہاں پہ۔ نہیں، وہاں سے پھر آگے باوا صاحب تک سلسلہ آ گیا نا جی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے آگے باوا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، ان سے خواجہ نظام پاک اور خواجہ علی احمد صابری۔ اب صابری سلسلے کی کوئی بات سنائے نا۔ ہاں جی، خواجہ معین الدین چشتی کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، پھر باوا صاحب آ گیا، اور باوا صاحب کے بنیادی طور پر جو 2 تھے، اس کے علاوہ بھی آپ کے خلفاء تھے، لیکن 2 جو ہے نا وہ مشہور زمانہ خلفاء ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دہلی کو اپنا مسکن بنایا، اور دوسرے جو تھے نا یہ تھے خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، کلیر شریف میں جو ہے آپ کے بھانجے بھی ہیں انہوں نے دیا۔ تو کلیر میں آپ نے جو ہے نا اپنا مرکز بنا کر ان کی ڈیوٹی وہاں پہ لگائی باوا صاحب نے، تو وہاں پہ انہوں نے اپنا درس و ارشاد جو تھا نا اس کا سلسلہ شروع کیا۔ صابری سلسلہ جو ہے نا یہ بنیادی طور پر اس میں جو غالب رنگ ہوتا ہے، غالب رنگ جو ہے نا وہ وجد کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو ہے نا روحانی طور پر یہ لوگ جو ہے نا مطلب یہ سمجھیں کہ بے خود سے
ہو جاتے ہیں، اس رنگ میں جو ہے نا عشق الہی میں بے خود ہو جاتے ہیں. ہاں جی، تو رنگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سما میں جو ہے نا کافی زیادہ دوسرے جو سلاسل ہیں، اگرچہ چشتی سلسلہ سارا ہی جو ہے نا وہ سما میں سما سنتا ہے، لیکن صابریوں میں خاص ہے. لیکن صابری جو ہے نا ان میں زیادہ یہ رنگ جو ہے نا وہ جھومتے ہیں. مطلب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ وظائف یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں ڈالا جاتا. یہ نگاہوں کا فیض، جھومتے جامتے یہ جو ہے نا یہ سلوک کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کی بنیادی جو ہے نا وہ خصوصیت ہے. ناچتے ہیں، جھومتے ہیں نقشے کوئے یار پر، اہل دنیا کے لیے وجدی تماشا ہو گئے. ماشاءاللہ. آپ جی قبلہ غازی صاحب، سلسلہ چشتیہ کی جو بنیاد ہے یہ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے سلسلہ نسل نور میں 9ویں نمبر پہ حضرت ابو اسحاق شامی چشتی، وہ ایک چشت بستی تھی وہاں سے اس کی شروع ہوئی افغانستان میں. جی، اور وہاں سے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور پھر بابا فرید صاحب تک، یہاں سے پھر 2 سلسلے نکلے چشتیہ صابریہ. اصل تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب رسول فی الہند معین الدین چشتی کو بنا دیا. بہت خوب، بہت خوب. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور جو آپ نے فرمایا کہ اس کی بنیادی جو خصوصیات ہیں، یہاں ایک بات اور بھی کر دوں کہ حضرت خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو علوی فیض ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے براہ راست ان کو فیض عطا فرمایا. بالکل یہ حسینی سید ہے، یعنی فیض بھی آپ نے آ کے عطا فرمایا. فیض بھی آپ کا ہے، بالکل اسی طرح ہے. تو حضرت جو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ خاندان چشت کی جو بنیاد ہے وہ 4 چیزوں پہ ہے. واہ. تو ان میں پہلی بنیاد ہے خندہ پیشانی سے ملنا، سبحان اللہ. دوسرا ہے کسب حلال، تیسرا سخاوت، اور چوتھا ادب. یہ 4 ہے. جب میں نے ان کو بنظر غائر دیکھا تو یہ حدیث پاک سے ہی کشید کردہ، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. یہ جو تزکیہ نفس ہے، آپ دیکھیں قرآن مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، صدقہ ہے، یہ حدیث رسول ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. 4 چیزیں اگر تجھ میں ہیں تو تجھے کوئی غم نہیں، اگرچہ تیری ساری کی ساری دنیا بھی لٹ جائے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 4 بنیادیں ہیں. تو پہلی چیز حضور نے فرمایا حفظ و امانہ، اگر تو امانت کی حفاظت کرتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز ہے صدق و حدیث، سچ بولنا. تو یہ ان کا خاص ہے، سچ بولنے والا کبھی بھی الصدق ینجی والکذب یہلک. اور تیسری چیز ہے وحسن خلیقہ، حسن اخلاق. اور چوتھی چیز ہے عفت فی طعمہ، حلال ذریعہ معاش. تو ان 4 پہ بنیاد رکھی. اور جس وقت ہم حضرت خواجہ محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں. اور سلسلہ عالیہ چشتی آباد شریف خصوصی طور پہ ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اولیاء کا تو وہاں پہ 5 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. بنیادی طور پہ وہ مساجد کا قیام، جہاں بھی گئے وہاں پہ مساجد قائم کی. آج تک اللہ کے گھر بنائے، اللہ کے گھر بنائے. شیخ پورہ میں، یہاں لاہور کنٹونمنٹ میں، وہاں پہ بھی چشتی آباد شریف میں، وہاں انڈیا میں بھی. اسی طرح مدارس کا قیام ابھی بھی وہاں پہ انوار شفیع کے نام سے آپ کا ادارہ جو ہے الحمدللہ وہاں پہ یہ روحانی تعلیم بھی ہے اور ساتھ موجودہ عصری تعلیم اس کا حسین امتزاج ہے. ٹھیک. اور اسی طرح تیسری چیز ہے حب اہل بیت اطہار، جو سالانہ پروگرام 100 سال سے ہو رہا ہے وہاں پہ. اس کی بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ اپنے استاد گرامی اپنے شیخ کے پاس حضرت خدا بخش رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھتے تھے. تو ایک دن کل بھی ایک وارفتگی میں آپ گئے اور آپ کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی، پریشانی، گھبراہٹ، تو جنگل میں نکل گئے. تو وہاں پہ حضرت امام حسین پاک آپ کی زیارت پاک ہوئی. آپ کو سبحان اللہ. جب آپ کی زیارت پاک ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا شفیع، محمد شفیع، تم گھبراتے کیوں ہو، تم پریشان کیوں ہو؟ تو عرض کی حضور کوئی روحانی جو سلاسل ہیں، برکتیں، وہ عطا فرما دیں. تو فرمایا میری یاد جو ہے نا وہ ہر سال منایا کرو. اس کا ذکر کیا. تو پھر 100 سال گزر گئے، وہ جاری ہے، وہ محفل پاک جاری ہے. اور اس میں خاص طور پہ جن بنیادی پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے،
حب اہل بیت اطہار ہے، حب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، ادب سکھایا جاتا ہے۔ پانچویں چیز اصلاح معاشرہ ہے۔ میں نے دیکھا ادب بہت ہے، ادب سب سے پہلے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور اگلی چوتھی چیز جو وہاں پہ ان کی تعلیمات میں حضرت خواجہ محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کی تعلیمات میں چوتھی چیز یہ تھی کہ جو یتیم بیٹیاں ہوتی تھیں، بچیاں، تو ان کی شادی کے معاملات میں اخراجات پرورش کرتے ہیں، ان کی شادیاں کروا دیتے جوان بچوں۔ جی، اور پانچواں جو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے دور حاضر میں۔ اس میں سوچیں بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، مسائل نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی، اس سے معاشرے میں کتنی باتیں پھیلتی ہیں، ادھر ہماری توجہ ہی نہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس کی وجہ سے اتنی تباہی معاشرے میں آئی، اور ذات برادری کی بھی، اور اس نے بھی تباہ کر کے رکھ بہت دیا۔ اچھا آپ نے ذات برادری کی، آپ نے یہ بہت اچھا پیغام دیا ہے ہمارے ناظرین و سامعین کو۔ اور پانچویں چیز جو غربا، فقراء، مساکین ہوتے تھے، ان کو آپ گھر بھی بنا کے دیتے تھے، اچھا، رہنے کے لیے مکان۔ یہ 5 چیزیں تھیں جن کی ترویج و اشاعت میں۔ اچھا جی پیر جی، کشف و کرامات بھی آپ کی ہم نے بہت سنی ہے، کرامات کو خاص بات سنائیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائے نارنگ منڈی، وہاں احباب تھے کافی، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے امام علی مقام کے عرس کے لیے کچھ لنگر دیا، چاول وغیرہ۔ ٹھیک، اس علاقے میں چاول بڑے پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس علاقے میں چاول کہتے ہیں نارنگ کا، کاموکی کا، مرید کے کا بندہ اگر چاول نہ کھائے تو پھر سمجھو یہ وہاں کا نہیں ہے، چاہے شوگر ہو جائے، چاول بہت یہ ٹھیک فرمایا جی۔ تو کشتی میں جب آپ سوار ہوئے، ملاح نے کہا، وہ بڑے کشتی ہوتی تھی وہ چپو سے چلنے والی، تو اس میں آپ تشریف فرماؤ۔ ملاح نے کہا جی عصر کا وقت ہے تو مہربانی کریں صبح چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں ابھی جانا ہے، اور راوی کو یاد رہا۔ ہاں جی، سارے بیٹھ گئے۔ آپ نے وہ جو ہے بیلوں پر جو ہے وہ چھٹیں جو ہوتی ہیں وہ لدی ہوئی تھیں، وہ بھی ساتھ رکھ لیں۔ جب درمیان میں پہنچے تو دریا چڑھ آیا، موجیں بہت ہو گئی، تو اس نے چپو چلانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی جو تیرنا جانتا ہے وہ چلا جائے گا، بچ جائے گا، دوسرے جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ آپ کے ساتھ ایک درویش تھا، معراج الدین اس کا نام تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت صاحب اپنے محو تھے وظائف میں، اوراد میں، تو ایسے ایک کندھے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے ادو ہی بچاؤ گے تو جو ڈب جائیں گے۔ تو آپ نے پھر اسی وقت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نعرہ لگایا، یا حسین یا حسین یا حسین، تو کشتی جو ہے وہ پار نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ جتنے جو وہاں سکھ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، وہ سارے دائرہ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو آپ نے معراج الدین کو پوچھا ماجہ بچ گئے ہیں؟ عرض کی حضور میں تو بچ گیا، لیکن ہمارا ایک جو ہے وہ بیل وہ گر گیا۔ اب میں تم بچ گئے تو وہ بھی آ جائے گا۔ اگلے دن صبح گئے تو وہ جناب بیل بھی چل رہا تھا اور چھٹ بھی جو ہے وہ پاس پڑی ہوئی تھی۔ واہ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ نے اکتساب فیض کے لیے بہت دور دراز کا سفر بھی کیا۔ پانی پت میں حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، اور مزارات پر جو خلیفہ تھے حضرت صاحب ربیہ کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس سلسلے میں جذب کی کیفیت بہت زیادہ ہے۔ ایک دوسری آپ نے سماعت کی، اور ایک یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے اس سلسلے کے کہ یہ اپنے آپ کو چھپاتے بہت ہیں، اچھا اظہار نہیں کرتے ٹھیک کہ ہم جو ہے یہ کر دیں گے، یہ کرامت ہے یا وہ کرامت ہے، نہیں۔ آپ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے مزار پر تشریف لے کے گئے تو آپ نے جو وہاں دربان تھے ان کو کہا کہ آج میں نے اندر رہنا ہے، لہذا رات یہی میں قیام آج کروں گا، میں یہیں قیام کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، رات کو یہاں شیر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر میں بچ گیا تو میری قسمت، اگر میں مر گیا تو کہوں گا کہ شمس کے بوئے پر مر گیا، ان کے دروازے پر میری موت آ گئی ہے۔ ٹھیک خیر رات کے پچھلے پیر شیر آیا، لیکن آپ گھبرائے نہیں، لیکن وہ شیر جو ہے وہ خود خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی تھے جو صورت مثالی میں آپ کے سامنے تھے، اور پھر وہ آپ کو انہوں نے گلے لگایا اور فیضان عطا کیا۔ وہیں آپ رات کے 12 بجے ایک دفعہ نکلے تو ایک درویش آیا مجذوب، کہنے لگا بابا کھانا کھاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت میں کون کھانا دے گا، رات کے 1-2 بج چکا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مائی بیٹھی ہے، اس کو جا کر کہیں۔ آپ گئے، اماں کوئی کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے، روٹیاں ہیں 2، سالن کوئی نہیں ہے۔
ٹھیک. ان کا جی یہ جھوٹ کہتی ہے, ہاں اس کو کہیں کہ وہ ہنڈیا اس کو ہلائے. اچھا وہ ہلایا تو اس میں گوشت نکل آیا, وہ روٹی پر ڈال دیا, اس کو دے دیا, تو آپ نا چل پڑے, اس کو پیسے دیے. سبحان اللہ. اس نے پتہ نہیں 2 لقمے لیے, ادھر کیا ادھر کیا, پھر بھی آپ کے پیچھے چل پڑا. بابا ملے بھی نہیں اور چل دیے. ہاں تو انہوں نے پھر آپ کو سینے سے لگایا, اس مجذوب نے. اس مجذوب نے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ دل اس وہ جاری ہو گیا, قلب جاری ہو گیا. اچھا تو اتنا اس نے مجھ کو فیضان دیا کہ مجھے کہنا پڑا کہ اب بس کریں. شاہ جی بڑے دلچسپ آپ نے 2 واقعہ سنائے, کو اور سنائیں. بڑا لطف آتا ہے اللہ والوں کی باتیں اس طرح سن کے, اور یہ واقعات اس طرح ہوئے ہیں, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, اولیاء کی تاریخ سے بھری پڑی ہے. اور کوئی علاقہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی علاقہ اللہ والوں سے خالی نہیں ہے. سعیدہ کے حوالے سے بھی آپ, اس نے جو لکھا تھا, انڈیا کی ایک بہت بڑی مصنفہ, ہاں اس نے جو لکھا تھا وہ بھی آپ بیان کرتے ہیں. خوشونت سنگھ اس کا ایک مقدمہ. ہاں ہاں وہ جو کتاب ہے اس کی صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام, سعدیہ دہلوی کی کتاب ہے, اس کا دباچہ لکھا خوشونت سنگھ نے جو مشہور صحافی ہے, اور کمال لکھا. اس نے کہا کہ یہ جو الزام ہے کہ مسلمان زبردستی لوگوں کی, اورنگزیب عالمگیر نے بعد والے بات, اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, مکر فریب ہے. اصل مسلمان لوگوں کی یا معین الدین چشتی اجمیری نے, داتا گنج بخش نے, بابا فرید گنج شکر نے, خواجہ نظام پاک نے, صابر کلی نے. اس نے کہا انہوں نے مسلمان کیا. کیا بات کرتے ہو, کبھی زبردستی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب جہالت کی باتیں شروع ہوئی ہیں. جی بیدم وارسی نے کہا تھا جی کہ مجھے خاک میں ملا کے میری خاک بھی اڑا دے, تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. واہ. تو ہمارے حضرت صاحب جو ہے وہ اس شعر کے بالکل مصداق سے. آپ کے ہم اثر بزرگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہا, ان میں احمد شاہ صاحب ہیں رنیکے میں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق تھا. ٹھیک. شاہ سلیمان قادری پھلواروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے صحبت کے شیخ تھے. اچھا. حضرت خواجہ غلام حسین دکن حیدرآبادی, وہ بھی آپ کے صحبت کے شیخ تھے, اور وہ آپ کے پاس اکثر رانیہ میں آیا کرتے تھے. ٹھیک. اور انہوں نے کافی سارے آپ کو ملفوظات اپنے اور کتابیں بھی جو ہے وہ قلمی طور پر جو ہے وہ عطا کیں. ٹھیک. تو جب وہ آتے تھے تو اتنا تھا کہ لوگ جو ہے ایک دفعہ داتا صاحب کے عرس پر تشریف لائے, لوگ آ رہے تھے تو آپ بھی آ گئے. تو آپ ان کو کہنے لگے کہ تم وہاں کیا کرو گے جا کر, یہ ان کے پاس بیٹھو, تمہارے کئی مرتبے جو ہیں وہ کھل جائیں گے, اچھا. تمہیں کئی درجے حاصل ہو جائیں گے. یہ تو چاہیں گے تو داتا صاحب سے مل بھی لیں گے, ان سے بات بھی کر لیں گے, تم جو ہے وہ نہیں کر سکتے, ان کے پاس جو ہے وہ آیا کرو. یہ انہوں نے مجھے فرمایا. سبحان اللہ. حضرت کرم علائی کاواں والی سرکار جو گجرات میں, وہ یہاں گاؤں ایک, وہاں وہ اکثر رہا کرتے تھے, حالت جذب میں رہتے تھے, لیکن حضرت صاحب کے ساتھ بہت جو ہے وہ پیار تھا, اور ادب کی حد تک. ایک دفعہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی مشرق کو منہ کر لیتے ہیں, کبھی مغرب کو, کبھی دائیں کبھی بائیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا منہ ان کی طرف ہو, میری پشت ان کی طرف جو ہے وہ نہ ہو. اس قدر یعنی کہ وہ ادب اور احترام کا رشتہ تھا آپ کے ساتھ. اس طرح اور بھی بزرگوں کے ساتھ. سید صابر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے متعلق ایک ہی بات میں عرض کر چاہوں گا کہ آپ صاحب کشف تھے, اور کشف قلوب ان کو بہت حاصل تھا. ہمارے دوست ایک کاموں کی سے تشریف لائے ملنے کے لیے, تو پان کی دکان تھی وہاں مسجد منڈی والی کے نیچے, وہاں سے پان لیا, وہ کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جب راستے میں لائن پڑتی ہے کراس کر کے تمہارے پاس پہنچنا پڑتا, وہاں پہنچے تو کہنے لگا میں سید صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پان لے لوں. پھر واپس مڑا گیا, واپس پان لیا, لا کر آ کے میز پر رکھا. تو آپ نے کہا حاجی جی میرا خیال پھر آپ کو لائن پر آ کر آیا تھا نا, اتنا جو ہے وہ فرما دیا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر دی تھی جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا, اللہ کریم پورا. کرما والے آپ جو تھے سعید صاحب, ان کی آپ نے بات کی, ایک بہت تاریخی واقعہ آپ کو سناؤں. جی ماشاءاللہ. یہ جو تھے نا نوابزادہ غضنفر گل MNA گجرات والے, ان کے دادا بڑے نواب صاحب جو تھے وہ کرما والی سرکار کے کلاس فیلو تھے اسکول میں. انہوں نے بھی کوئی 7-8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی کرما والوں نے اسکول میں, تو دوستی بہت تھی. یہ جو تھے یہ اعزازی مجسٹریٹ تھے بڑے نواب صاحب, وہ بگی پہ جانا اور پرانی طرز کے وہ لمبے بوٹ پہنتے تھے, وہ وردی خاص ان کی ہوتی تھی. وہ دوپہر جون جولائی کی گرمی میں عدالت سے واپس آئے, آگے دیکھا کہ سائیں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور سائیں صاحب نے ان کو کہنا کہ چل بھائی
ہل چلا وہ بیل، اب وہ نواب اتنے بڑے اور وہ بیل وہاں پہ انہوں نے وہ بیل دو ان کے وہ گلے میں جو ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ جب بیل ہل چلانے کے لیے کاٹھی یا کو جو بھی اس کو کہتے ہیں، ہاں تو ہم بھی زمینداروں کی اولاد وہ بھول گئے بات، وہ ڈالی اور وہ ہل چلانا شروع کر دیا۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں سائیں صاحب کہتے ہیں اور چلا اور چلا، اب وہ کوئی 1 کنال زمین یا جتنی بھی وہ کرتے تھے وہ چلا کے اسی وردی میں ہی وہ واپس آ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نواب صاحب کیا کر رہے ہیں۔ واپس آتے تو ان کے پاس ایک کال ہوتا تھا سلور کا بڑا، اس میں انہوں نے کیا کرنا کہ اپنی جھولی سے نکال لیں وہ جو تھے یہ جو ستو اور پانی سمپل، ان کا وہاں کنواں شاید اب بھی ہوگا، وہ کنویں سے پانی لینا، لے کے ہاتھ سے اس کو گھول دینا، کہنا پی جا۔ انہوں نے بھی پی لینا نواب صاحب۔ لوگوں نے پوچھا جی پھکے ستو اور پانی لے کے اور ہاتھ ان کے وہ دھوئے نہیں ہوئے جس طرح مجذوبی حالت تھی، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیریں شہد سے زیادہ ہوتا ہے جو مجھے پلاتے ہیں، اور جب میں پی لیتا ہوں مجھے کھانے کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ اس درجے کے بزرگ تھے کانواں علی سرکار جو تھے۔ تو یہ حضرت صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، تو بہت جو ہے وہ پیار کرتے تھے۔ ہاں تو حضرت سید صابر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 1992 میں آپ کا وصال ہوا اور حضرت صاحب کا وصال ہوا 1957 میں 57 میں۔ ہاں جی، آپ نے عرس کے موقع پر، یہ اسی 10 محرم کو عرس ہوتا تھا، عرس کے موقع پر امام عالی مقام کے آخری عرس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید چند دن بعد آپ کو پھر آنا پڑے۔ اللہ، اپنی وصال کی خبر دے دی۔ 22 محرم کو آپ کا پھر وصال ہوا، واہ 12 دن بعد پھر جو ہے سب لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ پھر آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے عرس پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں دور دراز سے لوگ آئے ہیں، کوئی تویز لینے کی غرض سے، کوئی مجھے زیارت کرنے کی غرض سے، کوئی قوالی کی رہا، سب لیکن میرا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان سب لوگوں کو بخشواؤں گا جنہوں نے بھی میرے امام پاک کے عرس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ واہ سبحان۔ اچھا جی، یہ اولیاء کرام نے آپ کی طرف آ رہا ہوں غلام محی الدین صاحب، جی جی، کہ اولیاء نے اکثر اپنے وصال کی خبریں پہلے ہی دے دی۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری کرما والا شیف گنج کرم، تو آپ بھی کافی دن پہلے سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو کوئی بندہ اللہ دا اگر دنیا تو جائے تے او دے جنازے چ 1.5-2 لاکھ بندہ ہوئے تے رمضان شریف بھی ہوئے تے 27ویں بھی ہوئے تے پھر اللہ تعالیٰ نو بخش دے گا کہ نہیں؟ تو یہ اس بارگاہ میں تو پھر وہی کیفیت ہوئی اور وہی جیسے 27 رمضان اور اس خاندان کو بھی نسبت ہے نا ان سے۔ جی جی، کیوں نہیں، یعنی ان کے نواسے ہی لگے سید جو نبیل الرحمان، جی سید نبیل الرحمان کے صاحبزادے کے آگے، جی جی ان کے نواسے لگے سید ڈاکٹر سید جمیل الرحمان شاہ صاحب۔ آپ کا عقد انہی کی بیٹی حضرت بابا سید محمد علی شاہ صاحب البخاری، اچھا بابا محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ان کے سرکار سید محمد علی شاہ صاحب، ان کے جو ہے وہ نواسے ہیں نا جی نبیل صاحب۔ یہ نسبت بھی ہے بڑی ماشاءاللہ، کوئی شک نہیں۔ سلسلہ تو ذہب چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے۔ ہاں جی، تو اولیاء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے جی، اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتا ہے ان کے قلب پہ، اور پھر اس بارگاہ رب العزت میں۔ یہی جو حضرت سید محمد احمد شاہ صاحب تھے، یہ بڑے قریبی تھے اور وہ بھی ایک مجذوب ٹائپ آدمی تھے اس انداز کے، ہوش مند مجذوب، میاں خلیل شرکپوری تھے اپنے دور کے۔ تو خواجہ محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ بڑا مطلب استقبال کرتے تھے، پانی چھڑکاتے تھے جب آپ آتے تھے۔ تو ان کے پاس اگر کوئی آ جاتا، ایک مرتبہ ایک بی بی آئی کہ دعا کریں میں اولاد نرینہ سے محروم ہوں، کرم نوازی فرمائیں، تو اس وقت آپ تشریف لائے خواجہ محمد شفیع، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خواجہ صاحب آئے ہیں نا، ان سے دعا کروائیں، اچھا مجھ سے نہ کروائیں۔ تو آپ نے کھانے کے لیے لقمہ توڑا تو کہا کہ آپ نا انہیں عطا فرما دیں۔ ٹھیک، ایک لقمہ آپ نے انہیں عطا کر دیا، تو فرمایا کہ بی بی اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ وہ سال بعد آئی، جب بیٹا ہوا تو تحائف وغیرہ لے کے، تو فرمایا یہ میرا حق نہیں بنتا کہ جس کی دعا سے ہوئے اسی کو پیش کیا جائے۔ وہ کیا سکھ جو سکھ کا وہ بیٹا پھر مسلمان ہوا؟ جی جی، وہ روڈا سنگھ تھا، روڈا سنگھ اس کا نام تھا۔ اچھا، سکھوں کے نام پہلے ایسے ہی ہوتے تھے؟ ایسے ہی ہوتے تھے۔ تو وہ روڈا سنگھ کا بھی اسی طرح اس کا بیٹا اس سے کوئی غلطی سے قتل ہو گیا، تو وہ دونوں میاں بیوی آپ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور مہربانی فرمائیں، آپ خاموش رہے۔
تو کئی دن گزر گئے، وہ جیل میں تھا، تو ایک دن آپ بڑے فرحت و انبساط کی کیفیت میں تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور اکیلے جانا جج کے پاس، اور رستے میں جاتے ہوئے 2 عدد گائے ان کو آزاد کرواتے جانا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جا رہے تھے تو کسائی 2 گائے ان کو ذبح کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، پیسے لے لو، پیسے دیے، کفارہ ادا کر دیا۔ جج کے پاس گئے جب، اور اسے جا کے جج صاحب نے کہا کہ آگے ہو روڈا سنگھ جی، تو کہا ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ لکھنے لگا ہوں۔ تو جب وہ قلم اٹھا کے لکھنے لگے تو اوپر لکھا ہوا تھا ورق پہ پہلے ہی کہ بری ہے، دوسرا ورق دیکھا تو اس پہ بھی بری ہے، تیسرا اس پہ بھی بری ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کا فیصلہ تو کسی اور نے کر دیا ہے، کس سے دعا کرا کے آئے ہو؟ تو کہا جی میں خواجہ محمد شفیع صاحب آپ سے دعا کروا کے آیا ہوں، ہمارے دیہات میں ہیں۔ تو کہا پھر جاؤ انہیں جا کے مبارک دو، اس کیس کا فیصلہ انہوں نے فرما دیا ہے۔ یہ روحانی تصرفات ہیں اللہ والے ان کے ہاں، اور وہ بڑے خوش ہوئے، اور وہ نوجوان جب جیل سے نکلا کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کتاب الشفا سے جی رسولی اور یہ ٹونسل جو ہوتے ہیں گلے کے، ان کا نسخہ ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 کو رسولی یا ٹونسل پر 21 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ آیا مبارک جو ہے وہ یہ ہے ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، یہ آیت مبارک ہے۔ دم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے 7 بار انگشت شہادت جو ہے یہ سیدھی طرف سے دائرہ بناتے ہوئے اس طرح دم کریں گے، پھر 7 بار مخالف سمت میں کریں گے دائرہ بناتے ہوئے، اور آخری بار رسولی یا ٹونسلز کو کاٹتے ہوئے یوں کر کے دم کریں گے اس طرح۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہایا کرو، اس سے تمہاری روح کی کدورت دور ہوگی۔ جی غلام علی صابری صاحب، منقبت حضرت شیخ کی۔ السلام عارف رب رفیع مرشد من سیدی خواجہ شفیع السلام مرشد عالی وقار در گلستان سلوک از تو بہار السلام قبلہ حاجات ما وجہ تسکین کعبہ طاعت ما السلام دستگیر عاجزاں دست تو دست الہی بے گمان السلام کائناتی صابری باتوں وابستہ حیاتی صابری